بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل تجوید القرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کہاں پر غنہ ہوگا یا کہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا تجوید کے ساتھ یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تجوید کا مطلب ہے کہ جو حروف ہیں ان کی ادائیگی، ان کے مخارج، ان کا لحاظ رکھنا، تلاوت کرتے ہوئے غنہ مد کا لحاظ رکھنا، یہ تجوید ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کہاں پر غنہ ہوگا اور کہاں پر غنہ نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں، حروف حلقی کو ذہن میں رکھیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، یعنی کہاں پر غنہ ہوگا کہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اس بات کو سمجھنے کے لیے حروف حلقی کو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں، یعنی 29 حروف ہیں، ان میں سے 6 حروف حروف حلقی ہیں، جن کو حروف حلقی اس لیے بولتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ 6 حروف یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کو حروف حلقی بولتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، ایک ہوتا ہے نون ساکن اور ایک ہوتا ہے تنوین۔ ایک ہوتا ہے نون ساکن اور ایک ہوتا ہے تنوین۔ نون ساکن وہ نون جو ساکن ہو، جس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، جیسے انعمت، انعمت، ان میں جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے۔ اسی طریقے سے الذین هم عن صلاتہم، عن صلاتہم، عن صلاتہم، یہ نون ساکن ہے، اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نون ساکن جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی۔ دوسرا ہوتا ہے تنوین۔ تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ جیسے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا، یہ رن پہ جو 2 زبر ہیں یہ تنوین ہے، طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تو اب یہ رن جو ہے، را کے اوپر جو 2 زبر ہیں، اس کو تنوین بولیں گے۔ تو یعنی اسی طریقے سے کہیں بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے وہ تنوین ہوں گے۔ اب یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا حروف حلقی کس کو بولتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو یہ سمجھ آ گیا نون ساکن کس کو بولتے ہیں۔ تیسری بات آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ تنوین کس کو بولتے ہیں۔ اب اس کے سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیں کہ کہیں بھی قرآن پاک میں نون ساکن کے بعد حروف کو دیکھیں گے، اور جو تنوین ہوگا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد دیکھیں گے کون سا حروف آ رہا ہے۔ تو اب اس نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کوئی حروف حلقی میں سے ہوگا، حروف حلقی وہی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حروف آ رہا ہوگا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد کہیں بھی حروف حلقی میں سے کوئی حروف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، انعمت۔ اب یہ جو ان ہے نا، ان یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ عین۔ یہ عین جو آ رہا ہے یہ حروف حلقی میں سے، تو اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی تھی، الذین هم عن صلاتہم۔ اب یہ عن، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ صاد۔ تو اب یہ صاد دیکھیں گے ہم حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں، تو یہ صاد تو حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ تو اب جب یہ صاد حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو اب یہاں پر الذین هم عن صلاتہم، یہاں پر غنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اب یہ من میں جو نون ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے فا۔ اب یہ فا حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں؟ تو نہیں ہے، تو لہذا اب یہ فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو اس نون ساکن پر غنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تنوین کی مثال، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا، اب یہ رن جو ہے تنوین ہے، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ، تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ کوئی بھی حرف حروف حلقی میں سے ہوگا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو اب وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو طیرن میں غنہ نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا بھی اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں غنہ کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا. تو نون ساکین اور تنوین پر غنہ کب ہوگا، کب نہیں ہوگا. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر کوئی بھی حرف حروف حلقی میں سے ہوگا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر کوئی بھی حرف حروف حلقی کے علاوہ ہوگا تو پھر وہاں پر غنہ ہوگا. آج کا سبق یہی کافی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.